الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس قولہ فإن کان الحکم فیہا بضرورت النسبہ الی آخرہ۔ شارح کہتے ہیں مصنف کا قول فإن کان الحکم فیہا بضرورت النسبہ الی آخرہ، اگر حکم قضیہ موجہہ بسیطہ میں ضرورت نسبت کا ہے، ضرورت نسبت کا، ضرورت نسبت، نسبت کا ممتنعۃ الانفکاک ہونا، یعنی نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہو، یہ معنی ہے ضرورت نسبت کا۔ اب جب آپ نے ضرورت کا مفہوم سن لیا کہ ضرورت کا معنی یہ ہے کہ نسبت کا، یعنی نسبت محمول کا، یہ نسبت چاہے ایجابی ہو یا سلبی ہو، نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہو، یہ ضرورت نسبت کا مفہوم ہے۔ آسان لفظ میں اس کی ہم تعبیر کریں کہ قضیہ میں ضرورت نسبت کا حکم ہو، یعنی قضیہ موجہہ بسیطہ میں مانا گیا ہے کہ نسبت ضروری ہے۔ کون سی نسبت؟ نسبت محمول ضروری ہے۔ کس کے لیے ضروری ہے؟ ذات موضوع کے لیے۔ اور ذرا سا چینج کریں، قضیہ موجہہ بسیطہ میں یہ مانا گیا ہے کہ ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت، ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت ضروری ہے، یعنی یہ مانا گیا ہے کہ ذات موضوع سے نسبت محمول کا جدا ہونا محال ہے، یہ مانا گیا۔ تو اگر قضیہ میں، یعنی قضیہ موجہہ بسیطہ میں یہ مانا گیا کہ نسبت ضروری ہے ذات موضوع کے لیے، یعنی نسبت محمول ضروری ہے ذات موضوع کے لیے، یہ مانا گیا، تو نسبت کی ضرورت، ضرورت نسبت، نسبت ضروری طور پر مانی گئی، نسبت ضروری ہے۔ اب نسبت کا ضروری ہونا، ضرورت نسبت، نسبت محمول ضروری ہے ذات موضوع کے لیے، تو اس کی چار صورت ہوتی ہے۔ نسبت محمول ضروری ہے ذات موضوع کے لیے، ادھر سے بولیں، ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت ضروری ہے،
قضیہ میں مانا گیا ہے کہ ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت ضروری ہے، تو کب ضروری ہے؟ 4 صورت۔ مطلقاً ضروری ہے۔ مطلقاً ضروری کا مطلب جب تک ذات موضوع موجود ہو اس پورے زمانے میں نسبت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، یا صرف اس زمانے میں نسبت ضروری ہے جس زمانے میں ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، تو اتصاف کے زمانے میں نسبت ضروری ہے، یا کسی وقت معین میں نسبت ضروری ہے، یا کسی وقت غیر معین میں نسبت ضروری ہے۔ تو ضرورت نسبت کا ضروری ہونا ذات موضوع کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ نسبت کبھی ذات موضوع کے لیے ذات موضوع کے پورے زمانے میں ضروری ہوتی، یعنی جب تک ذات موضوع موجود ہے اس پورے زمانے میں نسبت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، یا صرف اس زمانے میں نسبت ضروری ہے جس زمانے میں ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے، یا کسی وقت معین میں نسبت ضروری ہے، یا وقت غیر معین میں نسبت ضروری ہے۔ اس طور پہ ضرورت نسبت کی 4 قسمیں ہوں گی۔ ضرورت نسبت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اگر نسبت ضروری مانی گئی ہے، ضروری طور پر مانی گئی، قضیہ میں یہ مانا گیا ہے کہ نسبت محمول ذات موضوع کے لیے بلفظ دیگر ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت ضروری ہے، ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہو۔ اگر ایسا حکم ہے تو اس کا نام مناطقہ ضرورت ذاتیہ رکھتے ہیں۔ اسی سے آپ ضرورت ذاتیہ کی تعریف سمجھ گئے کہ ضرورت ذاتیہ وہ ضرورت ہے جس میں ذات موضوع کے لیے نسبت محمول خواہ ایجابی ہو یا سلبی ضروری مانی گئی ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ تو یہ ہے ضرورت ذاتیہ۔ اور اگر ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت ضروری مانی گئی ہے اتصاف کی شرط کے ساتھ، اس زمانے میں صرف اس زمانے میں جس زمانے میں ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، تو ایسی ضرورت کا نام مناطقہ ضرورت وصفیہ رکھتے ہیں۔ ضرورت وصفیہ کی تعریف آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ضرورت وصفیہ وہ ضرورت ہے جس میں نسبت محمول کو ذات موضوع کے لیے ضروری مانا گیا اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو۔ یہ ہے ضرورت وصفیہ۔ اور اگر نسبت ضروری مانی گئی ہے ذات موضوع کے لیے کسی معین وقت میں یا کسی غیر معین وقت میں، تو یہ الگ ضرورت ہے۔ تو سماعت فرمائے، نسبت کی ضرورت کا حکم ہے قضیہ معجہہ بسیطہ میں مطلقاً، تو یہ ہے ضرورت ذاتیہ۔ اور یاد رکھیے، جس قضیے میں ضرورت ذاتیہ کا حکم ہو اس کو مناطقہ ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں۔ تو اسی سے ضروریہ مطلقہ کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ معجہہ بسیطہ ہے جس میں مانا گیا ہے کہ ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت خواہ ایجابی ہو یا سلبی ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورہ، اس قضیہ میں یہ مانا گیا ہے کہ نسبت حیوان ضروری ہے ذات موضوع ذات انسان کے لیے جب تک کہ
انسان موجود ہو، یعنی ہمارے اس قول میں یہ مانا گیا کہ نسبت حیوان کا ذات انسان سے جدا ہونا محال ہے جب تک کہ ذات انسان موجود ہو۔ یہ ہے ضروریہ مطلقہ۔ اور آپ نے سنا جس قضیہ میں ضرورت وصفیہ کا حکم ہو، ضرورت وصفیہ کسے کہتے ہیں وہ آپ نے سماعت فرمایا، جس قضیہ میں ضرورت وصفیہ کا حکم ہو اس کا نام مناطق مشروطہ عامہ رکھتے ہیں۔ یعنی مشروطہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں مانا گیا ہو کہ ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت ضروری ہے، یعنی ذات موضوع سے محمول کی نسبت کا جدا ہونا محال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو۔ بلفظ دیگر اس میں نسبت ذات موضوع کے لیے نسبت محمول ذات موضوع کے لیے ضروری طور پر مانی گئی اس زمانے میں جس زمانے میں کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، جیسے ہمارا قول کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا۔ اس قضیے میں ذات کاتب یعنی زید عمرو بکر کے لیے نسبت تحرک اصابع ضروری طور پر مانی گئی ہے، یعنی اس میں یہ مانا گیا کہ نسبت تحرک اصابع کا ذات کاتب سے جدا ہونا محال ہے اس زمانے میں جس زمانے میں کہ ذات موضوع ذات کاتب وصف کتابت سے متصف ہے، اس زمانے میں جس زمانے میں کہ ذات کاتب لکھ رہا ہے اس زمانے میں تحرک اصابع کا ذات کاتب سے جدا ہونا محال ہے۔ یہ ہے مشروطہ عامہ۔ اور اگر نسبت ضروری مانی گئی ہے ذات موضوع کے لیے نسبت محمول ضروری مانی گئی ہے وقت معین میں تو اس قضیہ کا نام ہے وقتیہ مطلقہ، جیسے ہمارا قول کل قمر منخسف بالضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس۔ تو انخساف کی نسبت ذات قمر کے لیے ضروری مانی گئی۔ بلفظ دیگر اس قضیے میں مانا گیا کہ انخساف کا جدا ہونا ذات قمر سے محال ہے ایک معین وقت میں۔ وہ معین وقت کون ہے؟ وہ معین وقت یہ وہ وقت ہے جس وقت میں کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو تو وقت معین میں نسبت ضروری مانی گئی ہے، اور جہاں یہ حکم ہو وہ وقتیہ مطلقہ ہے۔ اور اگر قضیہ میں حکم اس بات کا ہے کہ نسبت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے کسی وقت غیر معین میں، تو پھر یہ منتشرہ مطلقہ ہے، جیسے کل انسان متنفس بالضرورت وقت ما۔ تو اس میں یہ مانا کیا کہ تنفس کا ذات انسان سے جدا ہونا محال ہے
وقت غیر معین میں، تو آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ضرورت نسبت کا مفہوم کیا ہے، اور ضرورت نسبت کا ضروری ہونا کبھی مطلقاً ہوتا ہے، کبھی وصف عنوانی کی شرط کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وقت معین میں ہوتا، کبھی وقت غیر معین میں ہوتا ہے۔ تو اگر نسبت ضروری ہے مطلقاً تو وہ ضرورت ذاتیہ ہے، اور جہاں یہ حکم ہے وہ ضروریہ مطلقہ ہے۔ اور اگر نسبت ضروری ہے وصف موضوع کی شرط کے ساتھ، تو جس قضیے میں یہ حکم ہے وہ مشروطہ عامہ ہے، اور اگر نسبت ضروری ہے وقت معین میں تو وہ وقتیہ مطلقہ ہے، اور اگر نسبت ضروری ہے وقت غیر معین میں تو منتشرہ مطلقہ ہے۔ پہلے اتنا آپ دیکھیں۔ قولہ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول، اگر حکم قضیہ موجہہ بسیطہ میں ضرورت نسبت کا ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ قد یکون الحکم فی القضیۃ الموجہہ، شارح کہتے ہیں قضیہ موجہہ میں کبھی حکم اس بات کا ہوتا ہے کہ نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ، اسی کو ہم نے کہا نسبت محمول، خواہ ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو، تو کبھی حکم قضیہ موجہہ میں اس بات کا ہوا کرتا ہے کہ نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ ضروریہ ہے ذات موضوع کے لیے، نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ ضروریہ ہے ذات موضوع کے لیے۔ کیا ذات موضوع کے لیے ضروریہ ہے؟ ضروریہ کا مفہوم بتا رہے ہیں، یعنی نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے۔ تو قضیہ میں کبھی ایسا حکم ہوتا۔ اب یہ ضرورت نسبت 4 طریقے پر ہوتی ہے۔ نسبت کا ذات موضوع کے لیے ضروری ہونا، اس کی 4 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کر چکا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نسبت ضروری ہے، نسبت ضروری ہے کس کے لیے؟ ذات موضوع کے لیے۔ نسبت محمول ضروری ہے ذات موضوع کے لیے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورت، اس قضیہ میں مانا گیا کہ نسبت حیوان ذات انسان کے لیے ضروری ہے جب تک کہ ذات انسان موجود ہو۔ اس قضیہ میں مانا گیا ہے کہ نسبت حیوان کا ذات انسان سے جدا ہونا محال ہے جب تک کہ ذات انسان موجود ہو۔ اور جیسے ہمارا قول لا شیء من الحجر بانسان بالضرورہ، تو اس قضیہ میں مانا گیا کہ سلب انسان ضروری ہے، سلب انسان کی نسبت ضروری ہے ذات حجر کے لیے، یعنی سلب انسان ضروری ہے ذات حجر کے لیے، بلفظ دیگر سلب انسان کا ذات حجر سے جدا ہونا محال ہے جب تک کہ ذات حجر موجود ہو۔ فَتُسَمَّى الْقَضِيَّةُ حِينَئِذٍ، تو اس وقت قضیہ کا نام ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے۔ کس وقت؟ اس وقت جب کہ نسبت کو قضیہ میں، نسبت محمول کو قضیہ میں خواہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو، نسبت محمول کو قضیہ میں ضروری مانا گیا ہے ذات موضوع کے لیے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، اس وقت قضیہ کا نام ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے وہی مثال جو ابھی گزری۔ قضیہ کا نام ضروریہ مطلقہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الضَّرُورَةِ،
اس قضیہ کا نام ضروریہ مطلقہ اس لیے رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قضیہ ضرورت پر مشتمل ہے۔ ضروریہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ قضیہ ضرورت پر مشتمل ہے، اور مطلقہ اس لیے رکھا گیا کہ اس قضیے میں ضرورت وصف عنوانی یا وقت کی قید سے مقید نہیں ہے۔ والثانی، اور ضرورت نسبت کی دوسری صورت یہ ہے کہ نسبت ضروری ہو، نسبت ضروری ہے، نسبت محمول ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، جب تک کہ وصف عنوانی ذات موضوع کے لیے ثابت ہے۔ بلفظ دیگر نسبت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو۔ بلفظ دیگر اتصاف کے زمانے میں نسبت ضروری مانی گئی ہے، جیسے ہمارا قول کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا۔ اس قضیے میں تحرک اصابع کی نسبت ضروری مانی گئی ہے، ممتنعۃ الانفکاک مانی گئی ہے، کس سے؟ ذات کاتب سے۔ کب؟ جبکہ ذات کاتب وصف کتابت سے متصف ہو۔ کس شرط کے ساتھ یہ نسبت ضروری؟ اس شرط کے ساتھ کہ ذات کاتب وصف کتابت سے متصف ہو، مشروط ہو۔ اس شرط کے ساتھ تحرک اصابع کی نسبت ذات کاتب کے لیے ضروری مانی گئی ہے۔ اور جیسے ہمارا قول لا شیء منہ بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، تو اس وقت قضیہ کا نام، اس وقت کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر ضرورت نسبت کا حکم ہے وصف عنوانی کی شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، تو اس وقت قضیہ کا نام مشروطہ عامہ رکھا جاتا ہے۔ مشروطہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس قضیہ میں ضرورت وصف عنوانی کی شرط سے مشروط ہے۔ عامہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ قضیہ مشروطہ عامہ عام ہے مشروطہ خاصہ سے، جس کی تفصیل آنے والی ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے، ضرورت نسبت کی تیسری صورت یہ ہے کہ نسبت ضروری ہو، نسبت ضروری ہے فی وقت معین، وقت معین میں، جیسے کل قمر منخسف بالضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس۔ اور جیسے لا شیء من القمر بمنخسف بالضرورت وقت التربیع کے پہلے قضیہ میں اظلام کے ثبوت کی ضرورت کا حکم ہے وقت معین میں، اور وہ وقت معین کیا ہے؟ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان حائل ہونے کا وقت ہے۔ اور دوسرے قضیے میں سلب انخساف کی ضرورت کا حکم ہے قمر سے وقت معین میں، اور وہ تربیع کا وقت ہے۔ فتسمى حينئذ وقتیۃ مطلقہ، اس وقت قضیہ کا نام وقتیہ مطلقہ رکھا جاتا ہے۔ وقتیہ مطلقہ رکھا جاتا ہے کیوں؟ لتقیید ضرورت بالوقت، اس کا نام وقتیہ اس لیے ہے کہ ضرورت اس قضیہ میں وقت کی قید سے مقید ہے، اور مطلقہ اس لیے رکھا جاتا کہ اس قضیہ میں لادوام کی قید نہیں ہے، یہ لادوام کی قید سے مطلق و آزاد ہے، اس لیے اس کا نام وقتیہ مطلقہ رکھا جاتا ہے۔ الرابع انہا ضروریہ فی وقت من الاوقات، چوتھی صورت یہ ہے کہ نسبت ضروری ہے، نسبت ضروری ہو
کسی بھی وقت میں جیسے ہمارا قول کل انسان متنفس بضرورت وقت ما یہاں تنفس کی نسبت ذات انسان کے لیے ضروری مانی گئی ہے وقت غیر معین میں. ولا شيء من الانسان بمتنفس بضرورت وقت ما. تو اس قضیہ کا نام مطلقہ منتشرہ لکون وقت ضرورہ فیہا منتشرہ، اس لیے کہ وقت ضرورت اس قضیہ میں منتشر ہے یعنی غیر معین ہے اور قضیہ لادوام کی قید سے مقید نہیں ہے. قولہ فدائما مطلقہ، شارح کہتے مصنف کا قول تو ایسی صورت میں قضیہ دائمہ مطلقہ ہے. کیسی صورت میں؟ دوام نسبت کا حکم ہے، یعنی نسبت محمول کو دوامی طور پر دائمی طور پر مانا کیا ہے ذات موضوع کے لیے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو. فدائمۃ مطلقہ تو دائمہ مطلقہ ہے، تو یہ دائمہ مطلقہ ہے، میں تعریف کر چکا ہوں. والفرق بین الضرورہ والدوام ان الضرورۃ ہی استحالۃ انفکاک شیء عن شیء والدوام عدم انفکاکہ عنہ وإن لم يكن مستحیلا کدوام الحرکۃ للفلک. شارح اپنی اس عبارت سے ضرورت اور دوام کے درمیان فرق بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سن چکے کہ ضرورت نام ہے نسبت کے انفکاک کے استحالہ کا، یعنی نسبت محمول کی موضوع سے جدائی کا محال ہونا، یہ ہے ضرورت. اور آسان لفظ میں ضرورت نسبت کا معنی آپ سن چکے کہ ذات موضوع کے لیے محمول کی نسبت ضروری مانی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات موضوع سے محمول کی نسبت کا جدا ہونا محال ہو. تو ضرورت کا مفہوم ہے امتناع انفکاک نسبت، نسبت کی علیحدگی و جدائی کا محال ہونا، یہ ہے ضرورت نسبت. دوام نسبت، نسبت کا کبھی جدا نہ ہونا. ہم جس نسبت میں گفتگو کر رہے ہیں اسے بار بار آپ سن چکے ہیں، نسبت محمول. نسبت محمول کا ذات موضوع سے کبھی جدا نہ ہونا، یہ ہے دوام کا مفہوم. تو ضرورت کا مفہوم آپ نے سنا، نسبت کی جدائی کا محال ہونا، نسبت کی جدائی کا محال ہونا، نسبت کی علیحدگی کا محال ہونا، یہ ضرورت نسبت کا مفہوم ہے. اور دوام نسبت، نسبت کا کبھی جدا نہ ہونا، عام اس سے کہ جدائی محال ہو یا ممکن ہو. دونوں کے مفہوم پر آپ نظر کریں گے تو آپ کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ضرورت اخص مطلق ہے اور دوام عام میں مطلق ہے. یعنی
جہاں ضرورت نسبت متحقق ہوگی وہاں دوام نسبت بھی متحقق ہوگی، مگر جہاں دوام نسبت متحقق ہو وہاں دوام نسبت متحقق ہو وہاں ضرورت نسبت کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے پہلی بات، جہاں ضرورت متحقق ہوگی وہاں دوام، ضرورت نسبت متحقق ہوگی وہاں دوام نسبت کا تحقق ضرور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے، جب نسبت محمول نسبت کا شارٹ میں نسبت کا ذات محمول سے جدا ہونا محال ہو تو ایسی صورت میں وہ نسبت ذات موضوع کے لیے دائمی بھی ہوگی۔ جب نسبت کی حالت یہ ہے کہ نسبت کی جدائی ذات موضوع سے محال ہے تو یقینی طور پر وہ نسبت دائمی بھی ہوگی، یعنی ذات موضوع سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ نسبت کی یہ حالت بھی ہوگی تو بات سمجھ میں آئی کہ جہاں ضرورت نسبت متحقق ہوگی وہاں دوام نسبت ضرور متحقق ہوگی، جہاں ضرورت نسبت صادقہ آئے گی وہاں دوام نسبت ضرور صادقہ آئے گی، دوام نسبت کا تحقق وہاں ضرور ہوگا۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ ضرورت نسبت کا جہاں تحقق وہاں دوام نسبت کا ضرور تحقق ہوگا، مگر جہاں دوام نسبت کا تحقق ہو ضروری نہیں ہے کہ وہاں ضرورت نسبت کا بھی تحقق ہو، کیونکہ دوام کا مفہوم ہے نسبت کا کبھی جدا نہ ہونا، عام اس سے کہ جدائی ممکن ہو یا محال ہو تو ٹھیک ہے نسبت ذات موضوع سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے، جدا نہیں ہوگی، مگر جدا ہونا ممکن ہو تو ایسی صورت میں دوام نسبت کا تو تحقق ہوگا مگر ضرورت نسبت کا تحقق نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ضرورت اخص مطلق ہے اور دوام عام مطلق ہے۔ اگر اتنی سی بات آپ سمجھ گئے کہ ضرورت اخص مطلق ہے اور دوام عام مطلق ہے تو جس قضیہ میں ضرورت کا حکم ہے ظاہر سی بات ہے وہ قضیہ اخص مطلق، اور جس میں دوام کا حکم ہے وہ قضیہ اس کی بنسبت عام مطلق۔ مثلا ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی کا حکم ہے اور ضرورت ذاتی کا حکم ہے، مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفیہ کا حکم ہے، دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی کا حکم ہے، عرفیہ عامہ میں دوام وصفی کا حکم ہے۔ اور آپ یہ تو سن چکے کہ دوام عام ہے ضرورت سے اور ضرورت اخص ہے چونکہ دوام عام ہے، چاہے یہ دوام ذاتی ہو یا دوام وصفی ہو، دوام ذاتی ہو یا دوام وصفی ہو، دوام عام ہے۔ تو اسی سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ دائمہ مطلقہ عام مطلق ہے ضروریہ مطلقہ سے، دائمہ مطلقہ عام مطلق ہے ضروریہ مطلقہ سے، اسی طریقے سے عرفیہ عامہ عام مطلق ہے، عرفیہ عامہ عام مطلق ہے مشروطہ عامہ سے۔ تو میرے خیال سے فرق آپ کے نزدیک واضح ہو چکا ہوگا کہ دوام یہ عام ہے ضرورت سے، عام مطلق ہے اور ضرورت اخص مطلق ہے۔ والفرق بین الضرورہ والدوام، ضرورت اور دوام کے درمیان فرق یہ ہے کہ ضرورت نام ہے استحالت و انفکاک شیئن، ایک شے کی علیحدگی کا محال ہونا دوسری شے سے، یعنی نسبت محمول کی علیحدگی کا محال ہونا ذات موضوع سے، یہ ہے ضرورت۔ اور دوام اس کا اس سے جدا نہ ہونا، تشریح کر چکا میں۔
اگرچہ محال نہ ہو، جیسے دوام حرکت فلک کے لیے، یعنی حرکت فلک کے لیے دائمی ہے، فلسفی کے نزدیک یعنی کبھی جدا نہیں ہوگی مگر جدا ہونا ممکن ہے۔ ختم ہوئی بات۔ ثم الدوام عن عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوع۔ جس طریقے سے پیچھے میں بیان کیا کہ ضرورت کی دو قسم ہیں، ضرورت ذاتیہ، ضرورت وصفیہ، تشریح گزر چکی، یعنی نسبت ضروری ذات موضوع کے لیے جب تک ذات موضوع موجود ہو وہ ضرورت ذاتیہ ہے، نسبت ضروری ہے ذات موضوع کے لیے جب تک ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو وہ ضرورت وصفیہ ہے۔ اسی پر قیاس کر کے دوام ذاتی اور دوام وصفی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نسبت ذات موضوع کے لیے دائمی ہے، جب تک ذات موضوع موجود ہو یہ دوام ذاتی ہے، اور نسبت ذات موضوع کے لیے دائمی ہو جب تک کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو یہ دوام وصفی ہے۔ کہتے ہیں پھر دوام یعنی نسبت ایجابیہ یا سلبیہ کا جدا نہ ہونا، نسبت ایجابیہ یا سلبیہ کا جدا نہ ہونا موضوع سے، یہ دوام یا تو ذاتی ہے یا وصفی ہے۔ فإن كان الحكم في الموجہہ، تو اگر حکم موجہہ میں دوام ذاتی کا ہو، حکم اگر موجہہ میں دوام ذاتی کا ہو، دوام ذاتی کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ حکم موجہہ میں اس بات کا ہے کہ نسبت ذات موضوع سے جدا نہیں ہوگی جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، تو اس قضیہ کا نام دائمہ رکھا جاتا ہے۔ پچھلے بیان پر قیاس کر کے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس قضیہ کا نام دائمہ رکھا جاتا ہے، کیوں؟ لاجتماعها علی الدوام، اس لیے کہ یہ قضیہ دوام پر مشتمل ہے، یہ قضیہ دوام پر مشتمل ہے۔ اور اس کا نام مطلقہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس قضیہ میں دوام وصف عنوانی کی شرط سے مشروط نہیں ہے، قید سے مقید نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الدَّوَامِ الْوَصْفِ، اور اگر قضیہ میں حکم دوام وصفی کا ہے، دوام وصفی کا ہے یعنی اس بات کا حکم ہے کہ نسبت جدا نہیں ہوگی ذات موضوع سے اس وقت جس وقت کے مادام الوصف العنوانی اس زمانے میں جدا نہیں ہوگی جس زمانے میں کہ وصف عنوانی ذات موضوع کے لیے ثابت ہو، تو اس کا نام عرفیہ عامہ رکھا جاتا ہے۔ عرفیہ اس لیے رکھا جاتا کہ اہل عرف قضیہ سالبہ سے یہی معنی سمجھتے ہیں۔ مثلا جب لوگوں کے بیچ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ کوئی نائم مستيقظ نہیں ہے، کوئی سونے والا بیدار نہیں ہے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک سویا ہے تب تک بیدار نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اہل عرف قضیہ سالبہ سے یہی معنی سمجھتے ہیں، بلکہ بعض موجبہ سے بھی یہی معنی سمجھتے ہیں۔ مثلا لوگوں کے درمیان جب یہ بولا جاتا ہے کہ ہر کاتب متحرک الاصابع ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کاتب ہے، جب تک لکھ رہا ہے، تب تک حرکت اصابع اس کے لیے دائمی ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ اہل عرف قضیہ سالبہ سے بلکہ موجبہ سے بھی اطلاق کے وقت یہی معنی سمجھتے ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ، تو جب کہا جائے کل کاتب متحرک الاصابع، تو اہل عرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم تحرک اصابع کا حکم ذات کاتب کے لیے ثابت ہے جب تک کہ وہ کاتب ہو۔ اور اس کا نام عامہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ عرفیہ خاصہ سے اہم ہے جس کا ذکر آنے والا ہے۔ او بفعلیتها
اے بتحقق نسبت بالفعل فالمطلقہ عامہ اور بفعلیتہا، یعنی اگر قضیہ موجہہ میں حکم نسبت کی فعلیت کا ہے، یعنی اس بات کا حکم ہے کہ نسبت بالفعل متحقق ہے، فالمطلقۃ العامہ، تو یہ قضیہ موجہہ مطلقہ عامہ ہے۔ یہ التی یحکم فیہا، مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم ہو اس بات کا کہ نسبت متحقق ہے بالفعل، یعنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں۔ وتسمیتھا بالمطلقہ، اور اس کا نام مطلقہ رکھا جانا اس وجہ سے ہے کہ قضیہ سے یہی معنی سمجھا جاتا ہے اطلاق کے وقت، اور عامہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قضیہ ضرورت یا دوام یا اس کے سوا دیگر جہات سے مقید نہیں ہے۔ وبالعامہ لکونہا عام، اور کہتے ہیں اور اس وجہ سے عام ہے، اس وجہ سے کہ یہ عام ہے وجودیہ لا دائمہ سے، لا ضروریہ سے، اس بنا پر جو آئے گا۔ او بعدم الضرورہ، اے بعدم ضرورت خلافہا، یعنی قضیہ میں اگر حکم ہے اس کے خلاف کی عدم ضرورت کا، تو وہ قضیہ ممکنہ عامہ ہے۔ یعنی جب قضیہ میں حکم ہو اس بات کا کہ نسبت مذکورہ کے خلاف، وہ نسبت جو قضیہ میں مذکور ہے اس کے خلاف ضروری نہیں ہے اس بات کا حکم ہو، جیسے ہمارا قول زید کاتب بالامکان العام، امکان عام، تو وہی معنی کہ کتابت اس کے لیے محال نہیں ہے، یعنی سلب کتابت اس سے ضروری نہیں ہے، تو قضیہ کا اس وقت نام ممکنہ عامہ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ قضیہ امکان پر مشتمل ہے اور امکان سلب ضرورت کا نام ہے، اور عامہ اس کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ ممکنہ خاصہ سے عام ہے۔ تو ممکنہ عامہ کی تعریف ہوئی کہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کی نسبت کا جانب مخالف ذات موضوع کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے کل انسان کاتب بالامکان العام، اس قضیہ میں یہ حکم کیا گیا کہ انسان کے کسی فرد کے لیے کاتب نہ ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے لا شامل الانسان بکاتب بالامکان العام، اس قضیہ میں یہ حکم ہے کہ انسان کے کسی فرد کے لیے کاتب ہونا ضروری نہیں ہے۔ قولہ فہذہ بسائط، شارح کہتے مصنف کا قول یہ تو بسائط ہیں، یعنی القضایا الثمانیۃ المذکورہ من جملۃ الموجہات بسائط، موجہات میں سے 8 مذکورہ قضایا یعنی ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، عرفیہ عامہ، مطلقہ عامہ، ممکنہ عامہ، یہ بسائط ہے۔ بسیطہ کی تعریف میں کر چکا، بسیطہ کی جمع بسائط۔
اعلم ان القضیۃ الموجہہ اما بسیطۃ، جان لیجئے کہ قضیہ موجہہ یا تو بسیطہ ہوگا یا مرکبہ ہوگا۔ بسیطہ اب تک جتنی مثال گزری وہ سب بسائط کی مثال تھی۔ قضیہ موجہہ یا تو بسیطہ ہوگا، اور بسیطہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس کی حقیقت، جس کا معنی صرف ایجاب ہو، جیسے کل انسان حیوان بالضرورت، یا صرف سلب ہو جیسے لا شیء من الانسان بحجر بالضرورت، جس کا معنی صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو، وہ بسیطہ ہے، جیسا کہ موجہات ثمانیہ میں گزرا، الگ سے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قضیہ موجہہ یا تو بسیطہ ہوگا و اما مرکبہ، یا مرکبہ ہوگا۔ وہی التی حقیقتها مرکبہ، مرکبہ وہ قضیہ موجہہ بسیطہ ہے جس کی حقیقت یعنی جس کا معنی ایجاب اور سلب سے مرکب ہو، مگر دوسرا جز مجملاً مذکور ہو۔ کہتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ دوسرا جز اس میں مجملاً مذکور ہو، یعنی مستقل عبارت کے ساتھ نہیں، ورنہ یہ مرکبہ نہیں، دو قضیہ موجہہ بسیطہ ہو جائے گا۔ دوسرا جز اس میں مستقل عبارت کے ساتھ نہ ہو جو اس جز پر مطابقتاً دال ہو، بلکہ ایسی عبارت کے ذریعے سے ہو جو اس کی طرف ایک طرح سے اشارہ کرتے، چاہے لفظ میں ترکیب ہو یا لفظ میں ترکیب نہ ہو۔ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرکبہ کی تعریف میں یہ کہا کہ مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس کی حقیقت، جس کا معنی لفظ نہیں کہا۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ بعض مرکبہ وہ ہیں کہ لفظ میں ترکیب نہیں ہوتی مگر وہ مرکبہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں مرکبہ ہے، ہاں معنی میں ترکیب ہوتی ہے، چی جائے کہ لفظ میں ترکیب ہو، جیسے ہمارا یہ قول کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما، یہ دو قضیہ موجہہ بسیطہ سے مرکب ہے مگر دوسرے جز کی طرف لا دائما سے اشارہ ہے، یہاں اس میں لفظ میں ترکیب ہے۔ تو ہمارا قول لا دائمہ میں حکم سلبی کی طرف اشارہ ہے، یعنی لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل کی طرف اشارہ ہے، چاہے لفظ میں ترکیب ہو یا لفظ میں ترکیب نہ ہو، جیسے ہمارا قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص، کہ یہاں لفظ میں ترکیب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ قول معنی میں دو قضیہ ممکنہ عامہ کی ہے۔ ممکنہ عامہ جو اس سے پہلے گزر چکا، جس میں نسبت کے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے، یعنی نسبت کا جانب مخالف غیر ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص، یہ معنی میں دو قضیہ ممکنہ عامہ ہیں، یعنی یہ معنی میں ہے کل انسان کاتب بالامکان العام ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام۔ والعبرۃ فی الایجاب والسلب حینئذ بالجزء الاول۔ تو مرکبہ کی تعریف کی گئی کہ یہ ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہوا کرتا، مرکب ہوتا ہے۔ تو اس پر معلم ثانی نے استشکال یہ پیش کیا ہے کہ جب قضیہ مرکبہ کی حقیقت یہ ہے کہ ایجاب و سلب سے مرکب ہے، تو پھر یہ تو خنثی مشکل کے مانند ہو گیا، تو یہ نہ موجبہ ہے نہ سالبہ ہے، تو قضیہ کا ان میں انحصار باطل ہے۔ اس کا جواب شاعر دیتے ہیں، اعتبار قضیہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے میں اس وقت جزء اول کا ہے، الذی هو اصل القضیہ، جزء اول کا ہے جو قضیہ کی
اصل ہے تو پہلا جز اگر موجبہ ہے تو مرکبہ کو موجبہ کہا جائے گا، اور اگر پہلا جز سالبہ ہے تو مرکبہ کو سالبہ کہا جائے گا۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔